آج مجھے ایک وائس نوٹ آیا اور ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے بھیجا کہ تو بھی میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. میں نے ایک مولانا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھی, اس کے بعد ان کا تھوڑا درس تھا, تو اس میں انہوں نے کہہ دیا ہمارا سارے پاسٹ لائف ہی کینسل کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو صبح کی نیت ہے نا, وبالصوم غدا نویت من شہر رمضان, یہ آج کی نیت نہیں ہے اور یہ کل کی, بیسکلی اس کا مطلب غدن تو بیسکلی کل کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو یہ کل کی نیت ہے اور یہ ثابت بھی نہیں ہے. اور یہ جو دعا ہے افطار والی, جو افطار اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, یہ بھی ثابت ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں, میں کیا ماذا تقول فی هذا المسئلہ یا حبیب؟ یار اس میں نا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دین اتنا کلیئر ہے کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راستے دن کی طرح روشن لیلھا کنہارھا, ہاں, تو دیر از نو کنفیوژن. ہاں, پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کبھی کبھار اتنے بیزی ہو جائیں یا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار دین کو تھوڑا سا سیریسلی لیں, اور جو اوتھینٹیکیشن ہے, چاہے وہ احادیث ہیں چاہے وہ دعائیں ہیں, ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے نبی واقعی کیا فرما رہے ہیں. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ آج ہم بھی بیٹھے ہیں, یا باہر کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو مولوی سمجھے یا جو مرضی اپنا اٹائر بنا لے, اگر اس کی بات قرآن اور سنت سے نہیں ثابت تو اس کو ہم نے نہیں ماننا, سمپل ایز دیٹ. اور جو ہمارے ائمہ کرام ہیں انہوں نے بھی یہی کہا, ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, فقہ کے مطابق ہم نے بات آگے سامنے پریزنٹ کر دی ہے. اگر تمہیں لگے کہ یہ ہماری بات میچ نہیں کرتی قرآن و سنت سے تو اس کو سائڈ پہ کر دو. تو مجھے ایٹ لیسٹ میرے لمیٹڈ نالج کے حد تک کہ جو دو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں, تو مجھے نہیں ملا کہ اس میں کوئی اوتھینٹیکیشن ہے. ہاں ضعف ہے اس میں, اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اوتھینٹک نریشنز ہمیں پتہ ہیں کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی بھی دعا ہمیں پتہ ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ, تو بندہ یہ دعا پڑھے. اس میں ایک تو اس کو اجر بھی ملے گا, پلس دعائیں پڑھنا یہ عبادت کا حصہ بھی ہے الحمدللہ, یعنی یو آر ورشپنگ اللہ. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی زبانوں کو تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, یہی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. میننگ کبھی بھی کوئی بھی اوکیزن آ جائے, آپ گھر میں داخل ہو رہے ہو, آپ دعا پڑھ لو, یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. سو یہ پاکستانی جو ہمارا اصل میں سبحان اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب اصل قرآن و حدیث کا نالج نہیں ہوتا نا, پھر بدعت ٹیکس پلیس. لیکن یہ سبحان اللہ یہ ہمارے ٹی وی پہ باقاعدہ چلائی جاتی تھی. اگر نیشنل ٹی وی پہ ایک چیز آ رہی ہے نا تو ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اوتھینٹیکیٹڈ ہی ہوگی, ایک چیز آ رہی ہوگی. لیکن آپ نے ان بھائی کو ویسے کیا جواب دیا کہ ان کے روزے سارے کینسل؟ اب نہیں روزے تو بالکل کوئی رمضان سب ضائع ہو گیا. میں نے کہا کہ روزے تو بالکل کینسل نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انوویشنز آتی ہیں نا, یا ایسی چیزیں جو ضعیف ہیں تو سنت چلی جاتی ہے, سنت آتی ہے تو وہ پھر انوویشنز چلی جاتی ہیں. یہ دعا ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اور پھر انہوں نے ان کا اس میں سوال تھا کہ تو اگر میں یہ نہ پڑھوں تو پھر کیا پڑھوں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یار نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے. ہر نیکی کے لیے, ہر نیکی کے عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. نماز کے وقت بھی, نماز کے وقت بھی, یعنی زبان سے جو نیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں, 4 رکعت نماز فرض, وقت نماز ظہر, پیچھے امام صاحب کے, دائیں طرف شکور, بائیں طرف سلیم, منہ میرا کعبہ کی طرف. تو یعنی یہ تو یہ نیت کرنا یہ بھی پاکستانی وہ ہے. اچھا اس طرح تو پتہ کہ وضو کی بھی پھر نیت ہونی چاہیے نا, وضو کی بھی ہونی چاہیے. ہاں, منہ میرا ٹوٹی کی طرف, منہ میرا ٹوٹی کی طرف, ہاتھ میرا پانی کے نیچے, ہاں اس طرح کر کے میں کھول رہا ہوں, پیچھے تولیہ, دائیں پہ الماری, ٹھنڈا پانی ہے یا لا شدید سردی لگی ہے. یعنی کوآرڈینیٹس بتانے پڑتے ہیں, کوآرڈینیٹس برو. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ میں ہے, لیفٹ میں کس طرف ہے. اور لیکن اگر واش روم کی ڈائریکشن برو بیت المقدس کی طرف ہے تو پھر منہ میرا کھانا کعبے تک تو نہیں ہوگا. وہ آپ نے نہیں چاہتا بول رہا ہوں پھر نہ بول رہا ہوں, وضو کے لیے تو ضروری نہیں ہے. تو یعنی یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہمارا, اچھا اگر نیت واقعی میں اگر عربی میں نماز کی ہے تو اللہ کی میں کیا عربی کے الفاظ بولے, کہیں پہ نہیں آتا. سو نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور سحری کرنے کے لیے آپ کے پاس نیت ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, دیٹس اٹ, ٹھیک ہو گیا. آپ کی نیت ہو چکی ہے, آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی ورڈز, ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو افطاری کی دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت, یہ بھی ضعیف ہے. تو افطاری کی دعا افطاری سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے, افطاری کے بعد ایک دعا پڑھنی ثابت ہے. جیسے آپ نے کہا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر اور اجر بھی ثابت ہو گیا ان شاء اللہ. ان شاء اللہ کیا مطلب ہوگا, اللہ نے چاہا, ٹھیک ہو گیا. تو ڈونٹ ویسٹ رمضان بائی ایکٹنگ اپون
ایسی چیزیں جو کہ سنت ثابت نہیں ہیں. سو آئی تھنک دیکھیں علماء نے نا بڑا کلام کیا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے نا, شیطان کو خوشی ہوتی ہے لیکن انسان کو ساتھ ساتھ نا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میں نے دیکھو یہ کام غلط کیا ہے. جب بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بندہ کام اس لیے کر رہا ہے شاید اس کے پیرنٹس نے کیا ہو, یا اس کے جو امام صاحب ہیں جہاں پہ مسجد جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی ویسی بات کہی گئی, یا کوئی ایسے ریلیجیس اسکالر ہے سو ٹو سے, میننگ جو اٹائر ہے جس کا ایز اے اسکالر, لیکن وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو کہ دین سے میچ ہی نہیں کرتی, اور یہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے. اچھا, شیطان کو یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں. وہ اس لیے کیونکہ یہ بندہ توبہ کی طرف آئے گا ہی نہیں, کیونکہ یہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. یعنی بندہ جب کسی گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا, نیکی کی نیت سے کر رہا ہے, تو پھر ریپینٹ کہاں سے کرے گا وہ؟ تو شیطان کو ایسے اعمال زیادہ محبوب ہیں. بھی کہتے ہیں نا کہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند بدعات ہیں, کیونکہ گناہوں پہ تو انسان توبہ کر لیتا ہے. تو اس نے اسٹیجز بیان کیے نا, شرک سب سے پہلی ہے, پھر کفر ہے, پھر کبیرہ گناہ ہے, لیکن پھر ایسے یہ انوویشنز ہیں جو کہ شیطان ان کو انوالو کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل بدعت ضلالہ. یس, تمام بدعات جو ہے نا وہ گمراہی ہیں, وہ کل ضلالۃ فی النار, اور وہ ایونچولی وہ گمراہیاں جو ہے نا وہ آگ میں جائیں گی. تو یہ ایگزیکٹلی یہ بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے. اچھا, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے مولوی کہ یہ بدعات مطلب کہ آپ بدعت کرتے رہے آج تک, یہ آپ کی لیک آف نالج کے اس پہ آپ پتہ چل گیا, اصلاح کر لیں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی پچھلے روزے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آئندہ کبھی بھی نہیں. اللہ سے حسن ظن رکھیں اور اللہ سے بس ایک ہلکی سی اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا آج تک. اچھا, میں نا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں دو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. ایک بندہ جو غلطی کرتا ہے اس کو آپ نے بتا دیا تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو فار گائیڈنگ می, اب میں انشاءاللہ اپنے راستے کو تھوڑا سا نا ٹھیک کرتا ہوں. اچھا, ایک دوسرا ایٹیٹیوڈ بھی ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ یار تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, تم بڑے مولوی آئے ہو, یعنی تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں یا میرے جو شیخ ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی بڑا آپ کو شیلو لگے کہ یار اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہی بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قرآن میں اللہ نے مینشن کیا کئی دفعہ ان کی باتیں. صرف مشرکین مکہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نبی, کوئی اصلاح کرنے والا ہم نے کسی بستی کی طرف بھیجا, سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے, ہم ویسے ہی چلتے رہیں گے, ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. اور دیکھیں ہم اس ساری زندگی دعائیں پڑھتے رہے ہیں, اب اب سوم غدن اور یہ ساری دعائیں. جس دن پتہ چل گیا ہم نے کہا اچھا الحمدللہ, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کو بہتر طریقے مل گیا اللہ کو پریز کرنے کا.